اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ خطہ عرب، مشرق وسطیٰ اور پرٹیکولرلی جزیرۃ العرب کے حالات پر نظر رکھنی بہت ضروری ہے۔ ہم بہت ہی سینسٹیو اور حساس قسم کے دور سے گزر رہے ہیں، اور وہاں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ براہ راست ہماری زندگیوں پر اثر رکھتی ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں پر اثر رکھتی ہیں۔ نہ صرف دنیاوی طور پر یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ اثر انداز ہوں گی ہماری زندگیوں کے اوپر، بلکہ یہ ہماری آخرت کو بھی ڈٹرمن کریں گی۔ میں بار بار دوبارہ بات زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ جزیرۃ العرب پر رونما ہونے والی تبدیلیاں جو اس زمانے میں رونما ہو رہی ہیں، یہ نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی پر اپنے اثرات مرتب کریں گی، بلکہ آپ کی آخروی زندگی پر بھی بہت زیادہ امپیکٹ رکھیں گی اور اپنے اثرات مرتب کریں گی۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں قربان جاؤں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے ان مرشد حق پر، ہادی برحق پر، کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے۔ انہوں نے اپنی امت کو ایک ایک لمحے کی، ایک ایک قدم کی خبر دی، اور نہ صرف خبر دی بلکہ یہ تعلیم دی کہ وہاں تم نے ان حالات میں تم نے کیا کرنا ہے، ان حالات میں تم نے کیا کرنا ہے۔ میں اکثر اوقات کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری جو انٹلیکچول ایلیٹ کلاس ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولو الالباب کہہ کر مخاطب کیا ہے، انہوں نے، اس میں ہم سب شامل ہیں۔ اولو الالباب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہائی انٹیلیجنٹ کوشنٹ یعنی ہائی آئی کیو رکھتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شعور کی قوت سے نوازا ہوتا ہے، جنہوں نے 4 کتابیں 4 جماعتیں پڑھی ہوتی ہیں، ان کو اولو الالباب کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی تفکر کی بات کی، جہاں کہیں بھی چینج کی بات کی، جہاں کہیں بھی اسلامی معاشرے، انسانی معاشرے کی صلاح اور افلاح کی بات کی، تو اللہ نے قرآن پاک میں اولو الالباب کو خطاب کیا۔ لیکن ہمارے جو اولو الالباب مسلم امہ کا انٹیلیجنسیا ہے، پہلے اس کو بڑے ڈیزائن کے مطابق، اور جب یہ ڈیزائن مکمل ہو گیا تو پھر ریچول اور روایت بن گئی۔ ہمارا سارے کا سارا مسلم انٹیلیجنسیا جو ہے وہ باہر نکل آیا اور انہوں نے ممبر رسول کو چھوڑ دیا۔ اور انفارچونیٹلی اس موجودہ دور میں ہماری امہ کا جتنا بھی انٹیلیجنسیا ہے، ہم سب نے کارل مارکس کو پڑھا، برنارڈ شاہ کو پڑھا، فرائڈ کو پڑھا، ولیم ورڈزورتھ کو پڑھا، جان کیٹس کو پڑھا، پتہ نہیں کس کو پڑھا، لیکن ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ رسول جو ہمارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے رہے، جو میرے پیدا ہونے سے پہلے میری قضائیں ادا کرتے رہے، وہ رسول جو اپنے ایک ایک امتی کے بارے میں اتنے فکر مند تھے کہ انہوں نے ہر آنسو میں، اپنے ہر اٹھتے ہوئے ہاتھ میں اپنے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں مانگا، وہ میری اور آپ کی خیر مانگتے رہے۔ ہم نے اس رسول کے مزاج سے آشنائی ہی حاصل نہیں کی، ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے رسول ہمارے لیے کیا ہیں۔ ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمارے گھروں میں رحمت کا دریا بہتا ہے، ہم اتنے لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اس کائنات کی سب سے بڑی سفارش ہے، ہمارے پاس وہ سفارش ہے کہ جس زبان مبارک سے اگر کوئی لفظ نکل جائے تو رب کعبہ کی قسم اللہ اس کو منو ان پورا کرتے ہیں۔
لیکن ہم نے کبھی اس زبان، اس شخصیت، اس مرشد، اس ہادی برحق کو پڑھنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں آج اس حوالے سے کہ جزیرۃ العرب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اور آج جو سب سے پرابلمیٹک خطہ ہے میری نظر میں، جزیرۃ العرب میں سب سے پرابلمیٹک جو حصہ ہے اس کا، جس کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE کہتے ہیں، یہ وہ لعنتی خبیث لوگ اس وقت اس پر بس رہے ہیں جو کہ اس وقت دجال اور شیطان کے پیروکار ہی نہیں، ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ملعون لوگ ہیں جنہوں نے 1450 سال کے بعد، میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، 1425-26 سال کے بعد جزیرۃ العرب پر بت پرستی کو پرمٹ کیا۔ نہ صرف پرمٹ کیا، وہاں مندر بنوائے، نہ صرف مندر بنوائے، وہاں ان کی تقریبات میں شرکت کی۔ ان کے منسٹرز نے وہاں بتوں سے وارا ہوا پرساد کھایا اور بتوں کا طواف بھی کیا۔ دوستو، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دن یہ نصیحت کی تھی، بلکہ وصیت کی تھی کہ جزیرۃ العرب پر دو دین کو اکٹھا نہ ہونے دینا، اور جزیرۃ العرب پر بت پرستی کی ممانعت تھی۔ اس کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق کا دور تو اندرونی خلفشار کو کنٹرول کرتے ہوئے گزر گیا، لیکن جناب سیدنا عمر ابن الخطاب نے اس کے اوپر کمیٹیاں بنائیں، گشتی ٹیمیں بنائیں جو کہ گشت کرتی تھیں، پیٹرول کرتی تھیں، گھروں گھروں میں، خیموں میں انہوں نے جزیرۃ العرب کا ایک ایک کونا چھان مارا، اور جہاں کہیں سے کوئی بت ملا اس کو غارت اور برباد کر دیا، اور جزیرۃ العرب کو بتوں سے پاک کر دیا۔ کسی حکمران کی، کسی خلیفہ کی، کسی بادشاہ کی، کسی سلطان کی، کسی گورنر کی، کسی جنرل کی کبھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ جزیرۃ العرب کی مقدس اور پاکیزہ سرزمین کے اوپر بتوں کو لا کر نصب کر سکے۔ لیکن یہ النہان فیملی اور یہ مختوم فیملی جو ہے، یہ اتنے بے حیا، بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے جزیرۃ العرب پر سیدنا عمر فاروق کے دور کے بعد پہلی دفعہ بت پرستی جو ہے اس کا اہتمام کروایا۔ اس سے بڑھ کر اس وقت یہ دوستوں، میں کوشش کروں گا، میں گزارش کروں گا اپنی ٹیم سے کہ وہ پچھلی میری ایک ویڈیو ہے آج سے سالوں پہلے کی، اس کا کلپ ہم اس ویڈیو میں لگائیں کہ میں نے کہا تھا اس وقت، آج سے کئی سال پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف اگلا سب سے بڑا اسرائیل کا اڈا UAE ہوگا۔ دوستو، اگلے 5 سے 6 سالوں کے درمیان اللہ میری اور آپ کی زندگی رکھے تو UAE اسرائیل اور امریکہ کا سب سے بڑا ملٹری بیس بننے جا رہا ہے، سب سے بڑا جاسوسی کا اڈا، اور سب سے زیادہ انسٹالیشنز اسرائیل اور یہودیوں کی جو ہے وہ دبئی اور ابوظہبی اور شارجہ میں لگنے جا رہی ہیں۔ وقت کا انتظار کریں۔ میری سٹڈی کے مطابق، میرا علم جو کہتا ہے، پاکستان کو اگلا بہت بڑا تھریٹ جو ہے وہ UAE کی سلطنت سے ہوگا، کیونکہ در پردہ اس کو اسرائیل کمانڈ اینڈ کنٹرول کر رہا ہوگا۔ دوستو، اگر مسلم امہ اپنے رسول کے مزاج سے آشنائی رکھتی ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کوئی اہمیت دیتی ہے، تو مسلم امہ کو متحد ہو کے UAE کے خلاف لڑنا پڑے گا، اور اس میں پاکستان کا خاص کر کے ایک بڑا کردار ہے۔ اس کے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ یہ آج لڑ لیں، 6 ماہ بعد لڑ لیں، 3 سال بعد لڑ لیں، 5 سال بعد لڑ لیں، پاکستان کو UAE سے لڑنا پڑے گا۔
میری یہ بات لکھ کے رکھ لیں، اور بالکل اس کو گارنٹی کے طور پر میں اتنے وثوق کی حد سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کے سامنے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 احادیث پیش کرنے لگا ہوں اس جزیرۃ العرب کے اس حصے کے بارے میں، کہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے سیدی رسول اللہ نے ایک ایک چیز کی نشاندہی فرمائی۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مدینہ شریف میں مسجد النبوی میں کھڑے ہیں اور وہاں سے آپ رسول اللہ کے مصلی والی جگہ پہ ریاض الجنہ میں جو موجود ہے وہاں کھڑے ہیں، اور آپ کا منہ نمازیوں کی طرف ہے جس طرح کہ انسان خطبہ دیتا ہے، یا اس کا یوں تصور کر لیں کہ آج اگر مسجد نبوی کا امام ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، تو جب وہ حجرہ عائشہ کی طرف اپنے دائیں ہاتھ میں اس کے حجرہ عائشہ ہوگا، جب وہ مشرق کی طرف اشارہ کرنا چاہے گا، مسجد نبوی کے ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے امام صاحب خطبہ دیتے ہوئے اگر مشرق کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو انہیں اپنا دایاں ہاتھ ایسے کرنا پڑے گا، اور یہ جو اس طرف ان کے مشرق ہوگی، یہ میں نے پریکٹیکلی وہاں جا کے دیکھا ہوا ہے، اور نقشہ بچھا کے الحمدللہ فرصت کے لمحات میں وہاں بیٹھ کے دیکھا ہوا ہے کہ یہ آپ جب وہاں ممبر رسول پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ اس طرح رائٹ سائڈ سے اشارہ کریں گے، اور آپ کی انگلی کی سیدھ کے اوپر حجرہ عائشہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے فرقان بھائی نے وہ جو مشرق اور مغرب الٹا کیا تھا نقشے میں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو احادیث بیان کر رہا ہوں جس میں راویوں نے کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کرتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب اس مشرق کی سمت میں آپ مسجد نبوی سے آگے بڑھتے چلے جائیں اسی لائن میں، اسی ڈائریکشن میں مشرق میں، تو آپ اس کا ایک سادہ طریقہ ہے کہ آپ ایک میپ زمین پر بچھا لیں یا اپنے ٹیبل پہ رکھ لیں، مدینہ شریف سے مشرق کی طرف ایک سیدھا خط کھینچیں، ایک سیدھی لکیر کھینچیں، تو وہ لکیر جو ہے میرے دوستو وہ سب سے پہلے نجد میں آئے گی، جسے آج کل ریاض کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ UAE میں پہنچ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد نبوی سے مدینہ سے ایگزیکٹ مشرق کے اوپر 2 خطے واقع ہیں، ایک نجد کا اور اس سے آگے آئیں تو جس کو آج کل UAE کہتے ہیں وہ واقع ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو کس طرح مینیپولیٹ کیا، میں آپ کے سامنے 20 حدیثیں بیان کروں گا۔ میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، میں صرف آپ کو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج دوں گا، پیغام دوں گا، جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے منوان آپ کے سامنے رکھ دوں گا، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، بات کو ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، میرا کام پہنچا دینا ہے۔ میں بغیر کسی بددیانتی سے اسی طرح انہی الفاظ میں جو میرے تک پہنچے ہیں میں اپنے رسول کے الفاظ آپ کو پہنچائے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری 3104، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے اما عائشہ کے حجرہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس طرف یعنی مشرق کی طرف سے فتنے برپا ہوں گے۔ 3 مرتبہ آپ نے اسی طرح فرمایا اور کہا کہ من حیث یطلع قرن الشیطان، وہاں سے شیطان کا زمانہ طلوع ہوگا۔ قرن پہ میں سیر حاصل بحث کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ قرن قرآن میں 10 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا، تینوں فارمز میں ہوا، قرن، قرنین، قرون۔ تو جناب والا جہاں کہیں بھی قرآن میں استعمال ہوا
یہ زمانے کے لیے استعمال ہوا، یہ مولویوں نے اس کو سینگ میں بدل دیا تاکہ سائیکالوجی کو کنفیوز کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان کا ہر مکتبہ فکر کا مولوی جزیرۃ العرب سے چندہ لیتا ہے اور ان کے بادشاہوں کی مخالفت کرنے کی سمجھ لیں کیپیسٹی ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ جناب ہے بخاری 3105، سید رسول اللہ کے الفاظ ہیں، ہن الفتنۃ الثلاثہ من حیث یطلع قرن الشیطان، فقال ہن الفتنۃ الثلاثہ من حیث یطلع قرن الشیطان، وہاں سے فتنۃ الثلاثہ من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کا قرن طلوع ہوگا۔ آگے آئیے بخاری 3279، ٹھیک ہے جی، یہ چونکہ میں بخاری کی روایات بیان کر رہا ہوں اس لیے روایت کے سچا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ہم نے آگے اس کی درایت دیکھ لینی ہے۔ میں نے اس میں جناب والا ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ عبداللہ بن عمر راوی ہیں، ان سے عبداللہ بن دینار ہیں، ان سے مالک ہیں، ان سے مسلمہ ہیں، اور ان سے عبداللہ بن مسلمہ، یعنی عبداللہ بن مسلمہ روایت کرتے ہیں مالک سے، مالک روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے، اور عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے۔ بہت پکی اور مضبوط سند ہے یہ۔ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشیر الی المشرق فقال ہا ان الفتنۃ ہا ہن ان الفتنۃ ہا ہن من حیث یطلع قرن الشیطان۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور کہا ہاں ہاں فتنہ اسی طرف سے نکلے گا، فتنہ اسی طرف سے نکلے گا، اور یہیں سے شیطان کا قرن جو ہے زمانہ وہ طلوع ہوگا، مشرق مشرق مشرق۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیے۔ البخاری 3498، ٹھیک ہے، اس میں بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اس میں علی بن عبداللہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، سفیان روایت کرتے ہیں اسماعیل سے، اسماعیل روایت کرتے ہیں قیس سے، اور قیس روایت کرتے ہیں ابی مسعود سے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرف سے فتنے اٹھیں گے، یعنی مشرق سے، اور بے وفائی اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں اور گایوں کی دم کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی ربیہ اور مضر کے لوگ۔ بے وفائی بھی ہے ان میں اور یہ سنگ دل بھی ہیں، غلیظ القلب۔ ٹھیک ہے جی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، غلیظ القلب، مطلب آپ کر لیجئے گا۔ اور یہ یہاں سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ لوگ جو اونٹوں اور گایوں کی دموں کی، یعنی اونٹ اور گائے چراتے ہیں، یہ لوگ، یہ اس وقت بڑے قسم پرسی والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو آج جن کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، یہ اس، اور غرور اور تکبر جن کا ماند نہیں پڑتا، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ بخاری 3511، اس میں بھی روایت میں بالکل اسی طرح ہے۔ یہ روایت ہے جناب سالم بن عبداللہ بن عمر سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر فرما رہے تھے آگاہ ہو جاؤ اس طرف سے فساد پھوٹے گا۔ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ فرمایا کہ جدھر سے شیطان کا قرن طلوع ہوگا۔ بخاری 4387، اس کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن محمد الجوفی، روایت کرتے ہیں وہب بن جریر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل بن ابی خالد سے، ان قیس بن ابی حمام، وہ قیس بن ابی حمام سے، ان ابی مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الایمان ہا ہنا و اشار بیادہ الی الیمن والجفاء وغلاظ القلوب فی القدادین عند اصول اذناب
ابلی من حیث یطلع قرن الشیطان ربیہ و مضر، یہ اسی حدیث کے برابر ہے جو میں نے پہلے بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تو ادھر ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا، اور بے رحمی اور غلیظ القلبی جو ہے وہ اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں ہے، جدھر سے شیطان کے زمانہ طلوع، یہاں بھی وہی ہوا من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کا زمانہ طلوع ہوگا، یعنی ربیہ اور مضر کے لوگ۔ یہ دو قبیلے تھے یہ جو اسی سائڈ پہ آباد تھے، جزیرۃ العرب کے مشرقی حصے میں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے بخاری 5296، اس میں بھی عبداللہ بن عمر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مشرق کی طرف اور فرمایا کہ فتنہ یہاں سے شروع ہوگا۔ 7093 بخاری، ٹھیک ہے، اس میں بھی ابن عمر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے آگاہ ہو جاؤ، فتنہ اس طرف ہے جدھر سے شیطان کا قرن طلوع ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر یہ اسی طرح کی ہے بات بخاری 7562، اس کے راوی ہیں جناب ابی سعید الخدری، بہت بڑے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس میں ابو نعمان روایت کرتے ہیں مہدی بن میمون سے، مہدی بن میمون روایت کرتے ہیں محمد بن سیرین سے، اور محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں معبدی بن سیرین سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابی سعید خدری سے رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ کچھ لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے، یہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ لوگ دین سے اس طرح دور پھینک دیے جائیں گے جیسے تیر پھینک دیا جاتا ہے، پھر یہ لوگ کبھی دین میں واپس نہ آ سکیں گے یہاں تک کہ تیر اپنی جگہ خود واپس آ جائے۔ پوچھا گیا کہ ان کی علامات کیا ہوں گی، تو فرمایا کہ ان کی علامت سر منڈوانا ہوگی مشرق کی طرف جناب۔ اچھا جی، اب مسلم ہے جی، مسلم میں بھی جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے راوی ہیں یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا قرات، اور اب مالک سے، مالک نے ابی زنار سے، انہوں نے عارج سے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابو ہریرہ نے روایت کی، رسول نے فرمایا کفر کی ریاست مشرق کی طرف ہے، کفر کی ریاست، ٹھیک ہے جی، مشرق کی طرف ہے۔ رسول اللہ کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں، راس الکفری نحو المشرق، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے آگے فرمایا فخر اور تکبر گھوڑوں اور اونٹوں والوں میں ہے، اور اطمینان اور سکون بکریاں پالنے والوں میں ہے۔ یہ ہے جن مسلم کی 185، اس کے بعد مسلم ہی 186، یہ بالکل اسی طرح کی روایت ہے، سیم روایت ہے، صرف ترک فرق ہے اس کا۔ اور اس کے بعد مسلم 190، اس میں جناب ابو ہریرہ کی روایت ہے یہ بھی، اور ابو بکر بن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں ابو قریب سے، ابو قریب روایت کرتے ہیں ابو معاویہ سے، وہ روایت کرتے ہیں امش سے، اور امش روایت کرتے ہیں ابی صالح سے، ابی صالح روایت کرتے ہیں ابی ہریرہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، وہ دلوں کے زیادہ نرم اور مزاجوں میں زیادہ رقت رکھنے والے ہیں، ایمان یمنی ہے، حکمت یمنی ہے، اور کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔ دوستو، یہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ روایت ہے مسلم کی 193، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اسحاق بن ابراہیم روایت کرتے ہیں عبداللہ بن حارث المخزومی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن جریج سے، وہ روایت کہتے ہیں کہ اخبرنی ابو زبیر انہ سامع جابر بن عبداللہ، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، یقول کہہ رہے تھے
اوئے ہوئے ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاظ القلوب والجفاء فی المشرق والایمان فی اہل الحجاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلیظ قلبی اور جفا بے وفائی جو ہے، اکھڑ پن، وہ جو ہے وہ مشرق میں ہے اور ایمان حجاز میں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مسلم 2470 1068 انٹرنیشنل نمبر ہے، تو اس میں بھی جناب روایت ہے یہ سہل بن حنیف کی، بہت بڑے انصاری صحابی ہیں، بہت بڑے انصاری صحابی ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ میں موجود تھے، سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ ابو بکر بن ابی شیبہ نے روایت کی علی بن مسہر سے، علی بن مسہر نے شیبانی سے، شیبانی نے یسیر بن عمر سے، قالا سألت سہل بن حنیف، کہا کہ ہم نے پوچھا سہل بن حنیف سے، حل سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الخوارج، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوارج کا کوئی ذکر سنا؟ فقالا سمعتہ واشار بیادہ نحو المشرقی قوم یقرون القرآن باللسانتہم لا یاد تراکیہم یمرقون من الذین کما یمرق الساہم من الرمیہ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں سہل بن حنیف کے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی خوارج کا کوئی ذکر سنا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ سے سنا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا تھا، اور ایک قوم ہوگی جو اپنی زبانوں سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن ان کی ہنسلی کی ہڈیوں سے آگے نہیں جائے گا، وہ دین سے اس طرح تیزی سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہی مسلم کی 2472، ٹھیک ہے جی، وہ بھی اسی طرح سہل بن حنیف رضی اللہ، حنیف رضی اللہ عنہ، حنیف یا حنیف رضی اللہ سے روایت ہے، اور وہ بھی سیم ہے جی، صرف راویوں کا فرق ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے مسلم 3351، اس میں دیکھیے گا کہ راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدثنا یحییٰ بن ایوب و قتیبہ و ابن حجر جمیعاً ان اسماعیل بن جعفر، یہ سب نے سنا اسماعیل بن جعفر سے، اسماعیل جعفر اخبرنی علاء ان ابیہ ان ابی ہریرہ، کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی جانب سے مسیح الدجال آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ آپ نے خود سوچ لینا کہ مشرق کیا ہے، مشرق والا سمندر کیا ہے، اور مشرق میں اس وقت عرب کا کون سا خطہ زمین ہے۔ مشرق کی جانب سے مسیح الدجال آئے گا، اس کا ارادہ مدینے کا ہوگا، یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے اترے گا۔ ٹھیک ہے جی، احد کے پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سید رسول اللہ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے یہ میں اس پہ پھر میں تفصیلی گفتگو کروں گا کہ دجال، مسیح الدجال مشرق سے نکلے گا، اس کا کیا مطلب ہے۔ اچھا جی، آگے سنتے جائیے گا ذرا، یہ وہی روایت ہے، یہ مسلم نے کی ہے 7292 میں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا آپ مشرق کا رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ فتنہ یہیں سے نکلے گا، جہاں سے مشرق کی جانب سے، جہاں سے شیطان کا قرن طلوع ہوتا ہے۔ مسلم 7293 اگین وہی روایت ہے جی، اس میں ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے فتنہ اس سمت میں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا قرن طلوع ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے 2-3 مرتبہ فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا مسلم اس کے بعد آ گیا جناب 7294، جس میں راوی ہیں جناب سالم بن عبداللہ، اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، یہ بھی وہی کہتے ہیں کہ جی وہاں مشرق کا رخ کیے ہوئے تھے، اور آگے سیم الفاظ ہیں۔ اچھا 7295، ٹھیک ہے 7296، یہ بھی وہی ہے، یہ طرق ہیں ڈیفرنٹ ایک ہی حدیث کے جی۔
یہ میں نے آپ کے سامنے، یعنی میں صرف بخاری اور مسلم کی روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ جیوگرافیکلی آپ خود چیک کر لیں، ایک نقشہ بچھائیں اپنے ٹیبل پہ، مدینے سے فٹے کے ساتھ سیدھی مشرق کی سمت میں لائن لگائیں نقشے کے اوپر، آپ خود بخود یو اے ای میں پہنچ جائیں گے۔ یہ سٹیٹس ہے متحدہ عرب امارات کا موجودہ دور میں، لہٰذا ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اس سے آگے پھر میں اب اگلی دفعہ جب اس پہ بات کریں گے تو میں آپ کو اسرائیل اور اماراتی گٹھ جوڑ کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا، اور پھر ان کو ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پڑھیں گے۔ آج میں نے آپ کو بخاری اور مسلم کی روایات، جس میں نے اتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہیں سے شیطان کا زمانہ طلوع ہوگا۔ کیوں اس کو شیطان کا زمانہ کہا گیا، اس کے ایک ایک پرزے کا جو ہے ہم جائزہ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔